کیا آپ نے کبھی کسی ایسے مرد کو دیکھا جو رات ہونے سے ڈرتا ہو؟ نہ اس کے لیے باہر اندھیرا ہے بلکہ اس کے لیے گھر کے اندر ایک اور جنگ اس کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ دروازہ کھولنے سے پہلے ایک لمبی سانس لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے آج پھر وہی شکایتیں ہوں گی، وہی الزام، وہی خاموشی، وہی چیخے، اور پھر ایک اور رات بغیر سکون کے گزر جائے گی۔ لیکن کیا واقعی ہر بار قصور صرف ایک فریق کا ہوتا ہے؟ یا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی آواز تو سنتے ہیں مگر ایک دوسرے کا درد نہیں سنتے؟ ہر مرد صرف کمانے والی مشین نہیں ہوتا، اس کے بھی ڈریمز ہوتے ہیں، اس کے بھی جو ہے نا خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی دل ٹوٹتا ہے۔ اور ہر عورت صرف شکایت کرنے والی نہیں ہوتی، اس کے بھی اپنی تھکن، احساسات اور ضروریات ہوتی ہیں۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کے بجائے صرف ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں صحیح ہوں۔ قرآن کریم میں میاں بیوی کے بارے میں فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے۔ لباس صرف جسم ڈھانپنا نہیں، وہ حفاظت کرتا ہے، آپ کے عیب چھپاتا ہے اور سکون دیتا ہے۔ لیکن جب لباس ہی زخم دینے لگے تو انسان جائے کہاں؟ بہت سے گھروں میں لڑائیاں کسی ایک بڑے مسئلے سے نہیں ہوتی بلکہ روز کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک شکایت دوسری شکایت کو جنم دیتی ہے، پھر آواز اونچی ہوتی ہے، پھر عزت کم ہونے لگتی ہے، پھر دل بند ہونے لگتے ہیں، اور ایک دن وہ شوہر جو کبھی جلدی گھر آنے کی کوشش کرتا تھا اب دفتر میں دیر تک بیٹھنے لگتا ہے یا راستوں میں وقت گزارنے لگتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اسے اپنا گھر پسند نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہر رات ایک نئی لڑائی کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی ڈرنے لگتے ہیں؟ اسی سوال کا جواب اگلے منظر میں جو ہے نا ملے گا، اس لیے آپ نے اسکپ نہیں کرنا کہیں سے بھی۔ ایک وقت تھا جب یہی دو لوگ گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ چھوٹی سی مسکراہٹ پورا دن خوبصورت بنا دیتی تھی۔ لیکن پھر ذمہ داریاں بڑھ گئی، بل آنے لگے، بچوں کی فکر، کام کا دباؤ، اور آہستہ آہستہ گفتگو ختم ہونے لگی۔ اس کی جگہ صرف شکایتوں نے لے لی، تم کبھی میری بات نہیں سنتے، آپ کو میری پرواہ نہیں، آپ ہمیشہ دیر سے آتے ہو، اور دوسری طرف شوہر خاموش ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس جواب نہیں بلکہ اس لیے کہ اسے لگتا ہے جو بھی کہوں گا ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ نفسیات میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کو بار بار تنقید یا الزام کا سامنا ہو تو بعض اوقات خاموشی اختیار کر لیتا ہے یا گفتگو سے بچنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہمیشہ بے پرواہی نہیں ہوتا بلکہ کبھی یہ مسلسل دباؤ سے بچنے کی کوشش بھی ہوتی ہے۔ لیکن خاموشی مسئلے کا حل نہیں، یہ صرف دلوں کے درمیان فاصلے بڑھاتی ہے۔ سب سے خطرناک لمحہ وہ نہیں ہوتا جب میاں بیوی لڑتے ہیں بلکہ وہ ہوتا ہے جب دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔ شوہر سوچتا ہے کاش آج رات جلدی نہ آئے، بیوی سوچتی ہے کاش وہ میری کیفیت کو سمجھ لے، میرے فیلنگز کو سمجھ لے، اور دونوں اپنے اپنے دل میں یہیں سے رشتہ جو ہے نا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ نرمی، مسکراہٹ اور حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ سنن ترمذی، اس میں یہ جو ہے نا حدیث ہے، یہ صرف شوہر کے لیے نہیں بلکہ پورے گھر کے ماحول کے لیے ایک اصول ہے۔ عزت صرف مانگی نہیں جاتی، دی بھی جاتی ہے۔ اگر ایک شخص ہر روز صرف یہ سنے کہ وہ ناکام ہے، اس میں احساس نہیں، وہ کبھی اچھا نہیں، تو آہستہ آہستہ اس کا دل بند ہونے لگتا ہے۔ اور اگر ایک شخص اپنے شریک حیات کے جذبات کو کبھی نہ سمجھے تو دوسرا بھی خود کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن کیا ایسا رشتہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ کیا مسلسل لڑائیوں کے بعد بھی اعتماد اور محبت واپس آ سکتی ہے؟
اسی سوال کا جواب اگلے حصے میں ملے گا. کبھی کبھی ڈائیورس عدالت میں نہیں ہوتی، ڈائیورس دلوں میں بہت پہلے ہو چکی ہوتی ہے. جب شوہر گھر آنے سے گھبرانے لگے اور بیوی شوہر کے آنے کے انتظار خوشی سے نہیں غصے سے کرنے لگے تو سمجھ لیجئے رشتے کو محبت نہیں مرہم کی ضرورت ہے. سوچئے ایک مرد صبح سے شام تک ہارڈ ورکنگ کرتا ہے، وہ بھی تھکتا ہے، اسے بھی عزت چاہیے، اسے بھی 2 نرم الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسری طرف ایک عورت بھی پورا دن گھر، بچوں، ذمہ داریوں یا اپنی زندگی کے دباؤ میں گزرتی ہے، اسے بھی توجہ چاہیے، اسے بھی محبت چاہیے. مسئلہ یہ نہیں کہ دونوں کے جذبات نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے جذبات سننا چھوڑ دیتے ہیں. ایک جملہ تم میری بات کبھی نہیں سمجھتے، دوسرا جواب تم ہر وقت لڑتی رہتی ہو، یہ جملے رشتہ نہیں بچاتے، یہ فاصلے بڑھاتے ہیں. ذرا امیجن کریں ایک شوہر گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں دن بھر کی تھکن ہے، اس کے دل میں صرف ایک خواہش ہوتی ہے کہ آج گھر جا کر سکون ملے، اور دوسری طرف بیوی پورا انتظار کر رہی ہے. اس کے دل میں بھی کئی شکایتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے دل میں بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ شوہر اسے سمجھے. اب فیصلہ صرف ایک لمحے کا ہے، یا تو دونوں اپنی انا کو جتا دیں، ٹھیک ہے، اور ایک اور رات لڑائی میں گزر جائے گی، یا ایک شخص صرف اتنا کہہ دے آؤ پہلے سکون سے بات کرتے ہیں. کبھی کبھی ایک معافی، ایک نرم لہجہ اور ایک دوسرے کو پورا سن لینا وہ کر دیتا ہے جو سینکڑوں ڈسکشن کو ختم کر دیتا ہے. یاد رکھیں مضبوط رشتے وہ نہیں جن میں کبھی اختلاف نہ ہو، بلکہ مضبوط رشتے تو وہ ہیں جن میں اختلاف کے بعد بھی عزت باقی رہے، محبت باقی رہے، اور ایک دوسرے کو کھونے کا خوف انا سے بھرا ہو. آج کتنی جو ہے نا ہمارے ارد گرد سوسائٹیز ہیں، کتنے ہی ایسے گھر ہیں جہاں پہ انا سب سے پہلے ہے. اگر آج کی پوری ڈاکیومنٹری صرف ایک پیغام یاد رکھنا ہو تو وہ یہ ہے، جیتنے والے وہ نہیں ہوتے جو ہر بحث جیت جائیں، جیتنے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنا رشتہ بچا لیں. ہر شوہر صرف ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے والا انسان نہیں، اس کے بھی فیلنگز ہیں، اس کے بھی ایموشنز ہیں، اس کے بھی احساسات ہیں. اسے محبت، عزت اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر بیوی بھی شکایتوں کا نام نہیں، اس کے بھی خواب ہے. تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے. لباس زخم نہیں دیتا، لباس عیب چھپاتا ہے، سکون دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے تو آج سے یہ 5 عادتیں اپنائیں. غصے میں فیصلہ نہ کریں، ایک دوسرے کی بات پوری سنیں، روزانہ کم سے کم 10 منٹ بغیر فون کے صرف ایک دوسرے سے بات کریں، تعریف کرنے میں کنجوسی نہ کریں، ٹھیک ہے، اختلاف ہو تو مسئلہ حل کریں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی شخصیت پر حملہ نہ کریں. یاد رکھیں طلاق یعنی کہ ڈائیورس اکثر ایک دن میں نہیں ہوتی، وہ روزانہ بولے جانے والے سخت الفاظ، بار بار ہونے والی بے عزتی اور مسلسل خاموشیوں سے آہستہ آہستہ جنم لیتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح محبت بھی ایک دن میں واپس نہیں آتی، ٹھیک ہے، وہ بھی روزانہ کے احترام، نرمی، دعا اور چھوٹے چھوٹے اچھے رویوں سے واپس آتی ہے. اگر آج کی اس ڈاکیومنٹری نے آپ کو اپنے رشتے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا، ٹھیک ہے، تو آج ایک فیصلہ کریں، ابھی گھر جا کر بحث جیتنے کے لیے نہیں، دل جیتنے کی کوشش کریں. اگر آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی سے نرمی سے بات کریں، اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے شوہر کی عزت اور تھکن کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بیوی سکون ہے. شاید ایک نرم جملہ، ایک معافی یا ایک گلے لگانا آپ کے رشتے کو وہ سکون دے جس کی آپ دونوں برسوں سے تلاش کر رہے تھے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام کسی ٹوٹے ہوئے رشتے کو بچا سکتی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں. اگر آپ ایسی ہی تحقیق پر مبنی دل کو چھو لینے والی اور زندگی بدل دینے والی ڈاکیومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو میں ہمارا ساتھ دیں. گائز اپنے یوٹیوب چینل کو انٹرو کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں سب خیر سے ہوں گے.